شہر خالی، کوچہ خالی، کرونا وبا کے شب و روز۔ مستنصر حسین تارڑ کی تحریر۔ انتصاب، وہ جو نامساعد حالات میں کرونا کی وبا کے سامنے صف آرا ہو گئے، اپنے ہم وطنوں کی زندگیاں بچانے کی خاطر اور خود موت کے منہ میں چلے گئے، اور جنہیں کوئی نشان حیدر نہ ملا، ان کے نام: ایک مختصر کمرہ، لان پر کھلتی چھت تک جاتی شیشے کی کھڑکی، گھر کے باہر کی دیوار، ایک منڈیر۔ میں ایک ادھیڑ عمر شخص ہوں جس کے منہ میں بکھرے بکھرے چند دانت ہیں۔ دیر تک ایک ہی نوالے کو منہ میں ادھر ادھر دھکیلتا رہتا ہوں، اس آس میں کہ یہ کسی ایک دانت کے نیچے آ جائے گا اور میں اسے قدرے چبا سکوں گا۔ میرے گھٹنے کام تو کرتے ہیں، لیکن اٹھتے بیٹھتے ان میں ہلکی سی ٹیس اٹھتی ہے، لگتا ہے آرتھرائٹس کی آمد ہے۔ میرا دل فی الحال مناسب سروں میں دھڑکتا ہے، کبھی وقتی طور پہ بے راہ رو ہوتا ہے تو چند گہرے سانس لینے سے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کی روزانہ گولی ابھی تک مؤثر ہے۔ بڑھاپے کے کچھ اور مسائل بھی ہیں جنہیں بیان کرنے سے شرمندگی ہوگی۔ ڈھل چکی عمر کے تقاضے کچھ تشویشناک نہیں ہیں، اور میں اپنے آپ کو مناسب حد تک صحت مند قرار دے سکتا ہوں۔ اور ہاں، پچھلے زمانوں میں، اور وہ زمانے کب تھے اور تھے بھی کہ نہیں، میں بھولتا جاتا ہوں۔ مجھے سننے میں دقت ہوا کرتی تھی، میں ایک کان سے مکمل طور پر بہرا ہو چکا ہوں، اس لیے میں اسے اپنا نمائشی کان کہا کرتا تھا۔ البتہ دوسرے کان میں سماعت کی اتنی حس باقی رہ گئی تھی کہ میں اپنے سے مخاطب شخص کے چہرے کے تاثرات اور جتنا بھی سنائی دیتا تھا، دونوں کی آمیزش سے کسی حد تک سمجھ جاتا تھا کہ مجھ سے کیا کہا جا رہا ہے۔ تمام نیم بہرے بوڑھوں کی مانند جب میرے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا تو میں اقرار سے اجتناب کرتے ہوئے مسکراتا چلا جاتا تھا۔ اس تنہائی کے ساتھ جو خاموشی چلی آتی ہے، وہ میرے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے۔ کرونا کی آمد پر لاک اپ کے نفاذ کے بعد نئے چراغے نئے گلے والی کیفیت جو طاری ہو چکی ہے، اور شہر خالی، کوچہ خالی، جام خالی، ایسا خالی پن مقدر ہو چکا ہے تو اس میں ایک نابالغ سا معجزہ رونما ہو گیا ہے۔ خاموشی کی وجہ سے میں بہت بہتر سن سکتا ہوں۔ لگتا ہے سماعت جتنی بھی تھی اس کے حص سے خاموشی کے سان پر چڑھ کر تیز دھار ہو گئی ہے، بلکہ مجھے بعض اوقات شک گزرتا ہے کہ میری نمائشی کان کے سناٹے میں بھی کچھ سرسراہٹیں جنم لیتی ہیں۔ اس زمانے میں میرے گھر کے عین اوپر سے دن بھر میں درجنوں جہاز گزرا کرتے تھے۔ ایئرپورٹ سے اٹھتے تو بلندی حاصل کرنے کی جستجو میں ان کے جیٹ انجن پوری قوت سے تب گونجتے جب وہ عین میرے گھر کے اوپر ہوتے، تو ان کے شور سے گھر کے اندر بات کرنی مشکل ہو جاتی اور تھر تھراہٹ سے کھڑکیوں کے شیشے لرزنے لگتے۔ اب آرام ہو گیا، کیونکہ وہ سب جہاز ایئرپورٹ پر بے جان پڑے ہیں، حنوط ہو چکے ہیں۔ اگر شہر خالی ہو گیا ہے، کرۂ ارض خالی ہو گیا ہے، تو آسمان بھی ان مہیب آوازوں سے خالی ہو گیا ہے۔ تو میں نے بہتر سننا شروع کر دیا ہے۔ مجھے تو اس وبا سے افاقہ ہوا۔ یہ شہر کی مقفل شدہ حالت کا شاید تیسرا دن تھا جب میں ایک سویر بیدار ہوا۔ آنکھوں میں بڑھاپے کی سستی ابھی چمگادڑوں کی مانند لٹکی ہوئی تھی، اور رخساروں کا گوشت بے جان حالت کے ڈھیلے پن میں تھا۔ جب میرے دونوں کانوں میں باقاعدہ پرندوں کے غل کرنے اور چہکنے کی آوازیں اترنے لگیں۔ بہتر کان میں چہکاریں ذرا بلند تھیں، جبکہ ناکارہ کان میں بھی نامعلوم سا شور مدھم ہوتا تھا۔ شاید میں خواب میں تھا کہ میں نے تو ہمیشہ اگر سنی تو پرندوں کی ملفوف سی آوازیں شہر کے شور میں آلودہ سنی، یوں صاف شفاف شیشے کی مانند دمکتی کھنکتی ایک نویں نکور سکے کی مانند تو کبھی نہ سنی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ یہ پرندے اپنے شجروں میں نہیں، گھونسلوں میں بھی نہیں، یہ تو میرے کمرے کے اندر چہکتے پھرتے ہیں۔ شاید رات کو کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ میں نے مندھی ہوئی آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرہ خالی پڑا تھا۔ اسٹڈی ٹیبل پر البرٹ کامیو کا ناول دی پلیگ اوندھا پڑا تھا۔ میں نے اسے ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ اس میں وبا کے بارے میں کوئی نئی بات نہ تھی۔
شاید وہ میرے برابر والے گھر میں رہتا تھا، اور آپ جانیے ان نئی بستیوں میں آپ کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ آپ کے ہمسائے میں کون رہائش پذیر ہے۔ عید بقرعید پر کوئی ملازم گوشت دے جاتا تھا کہ شیخ صاحب یا میاں صاحب نے بھیجا ہے، اور خبر تب ہوتی جب گھر کے باہر کاروں کا ہجوم نظر آتا ہے۔ بنے ٹھنے، کلف لگے، سفید کرتے شلواروں میں ملبوس لوگ افسوس شکلیں بنائے ان میں سے برآمد ہوتے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ وبا ممکن ہو گئی ہے تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ البرٹ کیمو میرے برابر کے گھر میں رہتا تھا اور میں اس کی موجودگی سے بے خبر رہا۔ یہ امکان قوی تر ہو گیا جب میں نے دی پلیگ کا کچھ حصہ پڑھا کہ یہ تو انہی دقتوں کے قصے تھے، یہی اس شہر کے اجاڑ پن کو بیان کیا گیا تھا۔ لوگوں کی وہی بے یقینی کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا، انکار کی وہی کیفیت اقرار سے کوسوں دور، یہی مردنی جو شہر میں اٹھتے جنازوں کی نسبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو میں خوب آگاہ تھا کہ قومیوں نے یہیں آس پاس بیٹھ کر یہ ناول لکھا تھا، تو میں نے ادھورا چھوڑ دیا۔ تو میں نے مندھی آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرہ خالی پڑا تھا اور اسٹڈی ٹیبل پر دی پلیگ اوندھے پڑا تھا۔ پرندے نظر نہ آتے تھے، کھڑکی بھی تو بند تھی۔ پرندے نہیں تھے تو ان کی بلند چہکاریں ہر سو کیوں غل کر رہی تھی، جیسے وہ میرے کانوں میں گھس کر شور مچا رہے ہوں۔ کہیں یہ میری کتابوں کے شیلف کے پیچھے جو خالی جگہ ہوتی ہے اس میں روپوش ہو کر مجھے زچ کرنے کی خاطر دنگا تو نہیں کر رہے؟ آپ اسے ایک احمقانہ خیال قرار دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ آگاہ ہی نہیں مجھ جیسے بوڑھوں کے ذہن میں کیسے کیسے احمقانہ خیال آیا ہی کرتے ہیں۔ بار طور میں نے تسلی کی خاطر ایک شیلف میں سے کچھ کتابیں کھسکائیں۔ ان کے پیچھے دھول تو بہت تھی کہ جھاڑ پوچھ کرنے والی لڑکی بھی تو ایک مدت سے ادھر نہ آئی تھی۔ وہ تو آنے کو تیار تھی، لیکن میرے بچوں نے اس کا داخلہ جب تک وبا کا اختتام نہیں ہو جاتا ممنوع قرار دے دیا تھا، اگرچہ تنخواہ کی باقاعدہ ادائیگی کے ساتھ۔ چنانچہ پرندے کتابوں کے شیلفوں میں بھی ہرگز پوشیدہ نہ تھے۔ میں نے آس پاس نگاہ کی، کوئی سراغ ملے تو پھر آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے واہ کر کے شیشے کے پٹ کھول دیے، اور یکدم پرندوں کی آوازیں پہلے سے بھی کئی بلند چہکاریں ایک بے قابو ہجوم کی مانند میرے کمرے میں دندناتی چلی آئیں اور مجھے حواس باختہ کر دیا۔ وہ کمرے میں نہ تھے، کھڑکی کے عین آگے جو مختصر باغیچہ ہرا بھرا تھا، اور اس باغیچے کے اختتام پر گھر کی چار دیواری کی جو منڈیر تھی وہ اس پر بیٹھے تھے۔ درجنوں ہوں گے، لیکن لگتے ہزاروں تھے کہ وہ ایک دوسرے کے رنگ میں مدغم ہو کر گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ منڈیر پر تو رونقیں لگی ہوئی تھیں، اور اچھمبے کی بات تو یہ تھی کہ سب مختلف رنگوں اور نسلوں کے باوجود آپس میں یوں شیر و شکر ہو رہے تھے جیسے ایک ہی خاندان کے فرد ہوں۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ پرندے اگر آپ غور کریں تو کم ہی ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ کم از کم کوے تو اپنے سے خوش شکل پرندوں کے بیری ہوتے ہیں، چونچے مار مار کر انہیں ہلاک بھی کر دیتے ہیں، اور وہ بھی یعنی کوے بھی نہایت بیوے بچے بنے دیگر پرندوں کے ساتھ چغلے کرتے حالی متباہ ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ یہی کوے ان پرندوں کے انڈے پی جانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ پرندے واپس آ گئے تھے۔ انسانی آبادیوں نے انہیں جیسے ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا تھا، ان کے شجر، سرکنڈے اور جنگل چھین کر انہیں بے گھر کر دیا تھا۔ اب انسان دبک کر اپنے قید خانوں میں مقفل ہو چکا تھا، اور یہ مہاجر اپنے آبائی وطن میں لوٹ آئے تھے، جیسے شاید کبھی فلسطینی مہاجر کسی معجزے کے رونما ہونے پر اپنے آبائی گھروں میں لوٹ آئیں تو ان کے چہروں پر جو مسرت پھوٹ رہی تھی، اپنے وطن لوٹ آنے کا ہیجان خیز معجزہ۔ اور پھر ایک بار پھر وہی ہر سو وہی سناٹے تھے، ہواؤں کی سرسراہٹ تھی، اور ان کے آبائی جنگلوں کی خاموشی تھی جس نے انہیں پکارا تھا کہ واپس چلے آؤ، اور وہ چلے آئے تھے۔ اور ہاں، وہ آوارہ بلی ان کی کثرت اور دیدہ دلیری سے خوف زدہ کیکٹس کے کالے پہاڑ کی اوٹ میں دبکی بیٹھی تھی۔ مجھے بلی کی شکست پر بے حد مسرت ہوئی۔ پرندے واپس آ گئے تھے۔ میں اپنی من مرضی سے نہیں، وبا کی مجبوری سے الگ تھلگ ہوا ہوں۔ ویسے تو میں ان وبائی موسموں سے بیشتر بھی کم ہی گھر سے باہر نکلتا تھا، لیکن تب کوئی قدغن تو نہ تھی، زبردستی تو نہ تھی کہ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ ایک انسان اگر اپنی نارمل روٹین میں اپنے کمرے کی تنہائی میں یوں ہی سستی کا مارا پڑا رہے، کسی کتاب میں مگن رہے یا کسی یاد میں مبتلا رہے اور سارا دن باہر نہ نکلے، بیٹھا رہے، تو اسے اس تنہائی کا احساس تک نہیں ہوتا۔
لیکن اگر ایک پابندی عائد ہو جائے، اسے منع کر دیا جائے کہ آپ نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، تو وہ گہری ابتلا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں جکڑ کر اسے کال کوٹری میں مقفل کر دیا گیا ہے، اور یہ قید تنہائی اس کے اعصاب پر اثر انداز ہونے لگتی ہے، اور وہ دماغی طور پر کسی حد تک بہک جاتا ہے۔ میرے بچوں نے محبت کے مارے پدرانہ الفت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مجھ پر یہ قید تنہائی لاگو کی ہے۔ دن رات میڈیا پر دہائی دی جا رہی ہے کہ یہ وبا خصوصی طور پر بوڑھوں کا شکار کرنے نکلی ہے، ان کے پھیپھڑوں میں سرایت کر کے انہیں پانی کر دیتی ہے، تو بوڑھوں کو سنبھال لو۔ بلکہ میں نے وزیر اعظم کی اس تقریر کو بھی ناپسند کیا جس میں اس نے وبا کے حوالے سے کم از کم 4 مرتبہ بوڑھے بزرگوں کو محفوظ رکھنے کی تلقین کی۔ اگر صرف ایک بار تذکرہ کر دیا جاتا تو کچھ حرج تھا؟ تو میرے بچے بجا طور پر میرے بوڑھے بدن کے چوکیدار ہو گئے۔ وہ نہایت اہتمام سے ہر وہ شے جو میرے زیر استعمال ہے یا میں اسے چھوتا ہوں، کتابوں کے شیلف، دروازے کا ہینڈل، میزوں، کرسیوں، صوفوں، یہاں تک کہ دیواروں پر آویزاں تصویروں پر بھی جراثیم کش دوائیوں کی پچکاریاں چلاتے ہیں۔ پورے بستر کو تقریباً نہلا دیا جاتا ہے۔ ہر 2-4 گھنٹوں کے بعد اس بدبودار عمل کو دہرایا جاتا ہے، اور میرا کمرہ کسی ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ ایسی ادویاتی بو سے رچ جاتا ہے۔ میرے بچے یعنی میرے پوتے پوتیاں دن میں صرف 2 بار میرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، ایک بار صبح بخیر کہنے کے لیے اور پھر شب بخیر کا فرض ادا کرنے کی خاطر۔ وہ سماجی فاصلے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مجھ سے کچھ دور کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی دونوں کوہنیوں کا میری جانب رخ کر کے گویا سلام کرتے ہیں، اور پھر اس ورزش کے بعد اپنے بازو سمیٹ کر اپنے گلے سے لگاتے ہوئے منہ سے پچ پچ کرتے ہیں، اور دادا کو ایک کرونا بوسہ دور سے پچکار کر چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اس شک میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ وہ میرے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہیں، انہیں محفوظ رکھنے کے لیے مجھ سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے بچپن میں اپنی والدہ سے سنا تھا کہ ان زمانوں میں بچے کو کسی بوڑھے شخص کے ساتھ سلانے سے اجتناب کیا جاتا تھا کہ نہ تمام بوڑھا بدن ایک بچے کے کومل بدن کی حدت چوس لیتا ہے، جس کے نتیجے میں بچے کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ بقول ان کے زمانوں میں ایسے حادثے ہو جاتے تھے۔ نادان مائیں اپنے بچے کو دادا یا خاص طور پر دادی کے ساتھ سلا دیتی تھیں۔ عین ممکن ہے میرے بچوں نے بھی یہ کہاوت سن رکھی ہو، اس لیے وہ وبا کے دنوں میں اپنے بچوں کو مجھ سے ذرا دور رکھتے تھے۔ ویسے میں ان کی تشویش کو سمجھ سکتا ہوں۔ یہ بھی امکان ہے میرے ان وسوسوں نے میری اس مکمل تنہائی کی کوکھ سے جنم لیا ہو اور میں خواہ ان کی نیت پر شک کر بیٹھا ہوں۔ وبا کے آغاز میں تو اخبار کی ترسیل بھی منقطع کر دی گئی تھی کہ جانے کیسے کیسے ہاتھوں سے گزر کر آتا ہے، کیا پتہ کسی نے اس کی تہ جماتے ہوئے اس پر چھینک بھی مار دی ہو۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے قائل کیا کہ اخبار میرے لیے سپول کا کام دیتا ہے، کموڈ پر بیٹھ کر اس کا مطالعہ نہ کروں تو میری فراغت میں خلل پڑتا ہے، اور پھر مجھے کچھ تو علم ہو کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میرے کمرے میں تو ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے۔ چنانچہ اخبار جاری ہو گیا، لیکن اس کا ایک پروٹوکول طے تھا، یعنی جس لمحے اخبار ایک پرکٹے پرندے کی مانند پھڑ پھڑاتا گیٹ پر سے نازل ہو کر پورچ کے فرش پر آ گرتا تو اسے فوری طور پر اٹھایا نہ جاتا، بلکہ اس کے قریب جانے سے بھی اجتناب کیا جاتا جیسے وہ کوئی طاعون زدہ چوہا ہو۔ بعد ازاں وہ پورے 2 گھنٹے دھوپ میں اکڑتا رہتا، پھر میرا بیٹا ماسک چڑھائے نہایت احتیاط سے اس کے قریب ہوتا اور جراثیم کش دوائی کا چھڑکاؤ کر کے اس کا بپتسمہ کر دیتا۔ پھر 1 گھنٹے مزید دوائی کی اثر انگیزی کے لیے وقف کیا جاتا۔ بالآخر دستانے پہن کر اسے ایک چٹکی میں دبوچ کر مجھے پیش کر دیا جاتا تھا، اس شرط کے ساتھ کہ بابا اس کا سرسری مطالعہ کیجیے گا اور پھر فوراً دوبارہ ہاتھ دھو لیجیے گا۔ مجھے ابھی بھی احساس ہوا کہ شاید میری بیانیے کی بنیاد پر آپ یہ گمان کر بیٹھے ہوں کہ جتنے روز بھی اس جبری تنہائی کو ہو گئے ہیں تو میں مسلسل اپنے کمرے میں ہی مقید ہو کر بیٹھا رہتا ہوں، سوائے کھڑکی کے باہر منڈیر پر آ کر بیٹھنے والے پرندوں کے مشاہدے کے اور کچھ نہیں کرتا، بیکار پڑا رہتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہم سب ناشتے کی میز پر اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں، کورونا کے طے شدہ آداب کے ساتھ۔ لاؤنج کی دیوار پر نصب ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں میرے بچوں نے میری صحت کی خاطر
اور کورونا کے ناگہانی حملے کے لیے مدافعت بڑھانے کے لیے مجھے صبح سویرے 1 گھنٹے کے لیے سیکٹر کے گلی کوچوں میں سیر کی بخوشی اجازت دے رکھی ہے، چند شرائط کے ساتھ کہ کوئی اگر شخص سامنے سے آ رہا ہے تو آپ نے فوراً سڑک کے دوسرے کنارے پر منتقل ہو جانا ہے، اور اگر بفرض محال اس نے ماسک نہیں پہنا ہوا تو آپ نے الٹے قدموں لوٹ کر کسی بغلی گلی میں داخل ہو جانا ہے، اور اگر کوئی بوڑھا تنہائی سے تنگ آیا ہوا اپنے گھر کے گیٹ سے جھانک کر سلام دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بے رخی اختیار کرنی ہے، اپنے بہرے پن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنی انسنی کر دینا ہے، واپسی پر وہی راستہ اختیار نہیں کرنا، عین ممکن ہے وہی بوڑھا گیٹ کھول کر سڑک پر آپ کا منتظر ہو کہ مسلسل چپ رہنے سے اس کی زبان پر جو کائی جم گئی ہے اسے اتار سکے۔ سیل فون بہر طور ہمراہ لے جائیے، ایمرجنسی کی صورت میں فوراً اطلاع کیجیے۔ میں نے یہ چند شرائط دل و جان سے قبول کر لی۔ دن تو کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جاتا ہے، اصل یدھ تو رات کو پڑتا ہے۔ دن کے جتنے وسوسے ہوتے ہیں، خوف اور وہم جس قدر ہوتے ہیں، وہ تمام ڈراوے اور ہول جو دن کی روشنی میں اپنی گھپاؤں میں گھات لگائے منتظر ہوتے ہیں، دانت نہ کوستے غراتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں۔ نیند کی گولیاں پھانکنے کے باوجود نہ میں سوتا ہوں نہ میں جاگتا ہوں، نہ زندہ ہوتا ہوں نہ مرتا ہوں کہ نیند کو بھی تو عارضی موت کہا جاتا ہے۔ یہ سب بلائیں رات کے اندھیارے میں میرے سینے پر سوار ہو کر مجھے یوں نوچنے کی کوشش کرتی ہیں جیسے گدھ مردار کو نوچتے ہیں۔ نہ میں بیدار نہ میں خوابیدگی میں مبتلا۔ قدیم داستانوں میں موت کے جتنے روپ ہوتے ہیں وہ سب جانے کہاں سے نازل ہو جاتے ہیں۔ مجھ میں بھی تو اپنے بچاؤ کی حیوانی حس بیدار ہو چکی ہے، یہ مجھے شکار نہیں کر سکتے، لیکن کب تلک؟ کبھی کبھی مجھے خشک کھانسی کا دورہ پڑتا ہے اور بخار بھی محسوس ہوتا ہے، کہیں یہ شکار ہو جانے کی ابتدائی علامتیں تو نہیں؟ آزردگی کے موسم طول پکڑتے جاتے ہیں، آخر آپ مزید کتنا تنہا کتنا آزردہ ہو سکتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ میں اپنی موت سے خوفزدہ ہوں، صرف یہ ہے کہ میں وبا کے ان دنوں میں مرنا نہیں چاہتا، وبا کا شکار ہو کے اپنی اولاد کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ انسان دنیا کی ہر حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے لیکن موت کی حقیقت کو کبھی نہیں، کم از کم اپنی موت کی حقیقت کو کبھی نہیں۔ شاید موت سے انکار ہی زندگی کی علامت ہے۔ وبا کے ان دنوں میں مر جانا بہت غیر مناسب لگتا ہے۔ اگر کسی سویر مجھ میں وہ سب آثار نمودار ہونے لگیں جو دن رات ٹیلی ویژن سے نشر ہوتے ہیں تو کیا میں نے خفیہ رکھوں گا یا گھر والوں کو خبر کر دوں گا؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ بہرحال جیسا کہ کہا جاتا ہے جب پل آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ اسے کیسے پار کرنا ہے۔ میں موت سے صرف اس لیے ڈرتا ہوں کہ وبا کے ہاتھوں مرنے سے اس لیے خوف کھاتا ہوں اور وبا کے ہاتھوں مرنے سے اس لیے خوف کھاتا ہوں کہ وہ آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ یہ کوئی نارمل روٹین کی موت تھوڑی ہوگی کہ چارپائی گھر پر پڑی ہے اور آپ اس پر پڑے ہیں، نتھروں میں روئی ٹھونسے، منہ کھولے، چہرے پر سرسوں کے کھیت کی زردی کا میک اپ کیے، آپ کے گرد آہو بقا کرتے، رو رو کر نڈھال ہوتے لوگوں کا ہجوم، اور بیٹھے ہوئے گلوں میں سے برآمد ہوتی ہے آوازیں کہ بیٹے چہرہ دیکھ لو، دادا کو آخری بار دیکھ لو۔ ایسی موت تھوڑی ہوگی۔ وبا کی موت کے آداب طے کر دیے گئے ہیں۔ 2-4 قریبی لوگ ہوں گے، وہ بھی قبرستان کی 4 دیواری کے باہر کھڑے ہوں گے، گور کر منہ پر ماسک چڑھائے اپنے آپ پر اور قبر پر سینیٹائزر چھڑک کر آپ کو دفن کر دیں گے۔ دادا کو آخری بار دیکھ لو کی آواز نہیں آئے گی، بچوں کو ساتھ لانے کی ممانعت ہے۔ وہ سب شتابی سے گھر لوٹیں گے۔ آپ کے کمرے کی ہر شے میں وبا کے جراثیم کل بلاتے ہیں اور ہوا میں کورونا کے وہ گیلے گولے جیسے کسی بلی نے انہیں اون کے گولے سمجھ کر نوچا ہو تیرتے پھرتے ہیں۔ اس کمرے کو سپرد آتش بھی نہیں کیا جا سکتا، یوں پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ چنانچہ کسی پرائیویٹ ہسپتال کا ناتجربہ کار عملہ آئے گا اور کمرے میں جراثیم کش ادویات کا دریا بہا کر چلا جائے گا۔ دادا گئے۔